وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اب آئیے اس کے بعد دو تین اشعار نعت پاک کے حضرات بغور سماعت فرما لیں. پھر دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں وہاں سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ سامنے تشریف لائیں اور باواز بلند آئیے. میں جس طرح آپ کو درود مبارک پڑھاتا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھی نویت سنت الاعتکاف. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. 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 کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. خاک مدین پر مجھے اللہ موت دے. کہیے آمین. خاک مدین پر مجھے اللہ موت دے. خاک مدین پر مجھے اللہ موت دے. وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز. وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز. کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. جتنا میرے خدا کو ہے
اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے۔ دیکھیے عاشق رسول کی طرف کیا فرماتے ہیں، اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے۔ تخت شہب کس کو نہیں زندگی عزیز، تخت شہب کس کو نہیں زندگی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ طیبہ کے ہوت خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوت خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوت خلد بری کیا کروں حسن، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہر جمعہ بعد نماز مغرب سے تا عشاء تک جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، اس اجتماع میں بیٹھ کر سنتوں کو سیکھتے ہیں، سنت و آداب سیکھتے ہیں، مواعظ حسنہ ہوتا ہے، بیان وغیرہ ہوتا ہے، ہم اس کو سن کر کے یہاں سے جانے کے بعد ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں اجتماع میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو بتایا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا یہ ثواب ہے۔ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس بات کی آگاہ کریں کہ اس طرح سے یہ سنتیں ہیں، اس طرح سے نماز پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سنی دعوت اسلامی کے اس سنی اجتماع میں ہم آج وضو کی سنتیں سیکھیں گے۔ ہر کوئی وضو کرتا ہے نماز کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے، جو بھی عبادت کرتا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ ہم وضو کرنے سے پہلے قرآن نہیں چھوتے، قرآن نہیں پڑھتے، وضو کرنے سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وضو کرنے کے طریقے میں کچھ سنتیں ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ تو وضو کی 13 سنتیں ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا،
آپ اس کو یاد کر لیں اور سیکھیں، سیکھ کر کے اسی طریقے سے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا، نیت کرنا کہ میں اب وضو کر رہا ہوں۔ نیت آپ زبان سے کہہ لیں، دل میں کہہ لیں، ایسا نہیں کہ دعا ہی پڑھنا ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نیت کر لیں کہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں، یعنی میں وضو کر رہا ہوں، اس طرح سے آپ نیت کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایسا نہیں کہ صرف بسم اللہ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ دونوں ہاتھ، یا آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں کلائی تک، دونوں ہاتھوں کو آپ پورا دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا ہے۔ یہ کس میں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وضو کی سنتیں ہیں۔ پہلے کیا کرنا آپ کو؟ وضو کی نیت کرنا ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسری سنت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب تیسرا جو ہے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک آپ دھونا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ خلال سے آپ جو ہے اس طرح سے آپ خلال کریں کہ انگلیوں سے انگلیوں کے اندر ڈال کر کے ان کا خلال کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں خلال کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو آپ جو ہے اپنی انگلیوں کا خلال فرماتے، یعنی انگلیوں کو آپ رگڑتے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے کلی کریں، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ پہلا کیا ہو گیا؟ نیت ہو گئی۔ پھر دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ تیسرا جو ہے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انگلیوں کے اندر خلال کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ اب کلی کرنے کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ مسواک کریں۔ مسواک کا انشاءاللہ اگلے اجتماع میں ہو سکے تو انشاءاللہ میں مسواک کی سنتیں اس کے آداب بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مسواک کرنا۔ اب مسواک کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، جیسے آپ کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ پیر کر کے دھوتے ہیں، ایسے ہی 3 مرتبہ ہم کو چاہیے کہ ناک میں پانی چڑھائیں، یعنی ناک میں پانی لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کا خلال کیسے ہوتا ہے؟ یعنی پانی لے کر کے جیسے داڑھی کو دھوتے ہیں، دھونے کے بعد انگلیوں کو داڑھی کے اندر ڈال کر کے اس طرح سے پانی سے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اس طرح 2 ہاتھوں سے داڑھی کا جو ہے 3 مرتبہ خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح 1 مرتبہ کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور مسح کرنے کے بعد سر کا مسح ہو گیا، سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں کس طرح سے مسح کرتے ہیں؟ مسح کرنے کے بعد پھر کانوں کے اندر انگلیوں کو داخل کر کے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ پھر جو ہے پیر تک پہ وضو کرنا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ۔ پہلے کیا ہو گیا؟ کلی کرنا، پھر بعد میں دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، پھر جو ہے چہرہ دھونا، یعنی پیشانی سے لے کر کے پوری تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ اس طرح سے پیر تک پہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ترتیب سے وضو کرنا۔ ایسا نہیں کہ پہلے ناک میں پانی چڑھائے پھر کلی کرے پھر چہرہ دھوئے، اس طرح سے جو ہے آپ کا وضو یہ نہیں ہوگا۔ تو ترتیب سے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ترتیب کو قائم رکھنا ہے۔ جیسے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طرح سے ہمیں تربیت فرمائے ہیں، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائے ہیں، اسی طریقے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر لاسٹ میں جو ہے ہر عضو کو، یعنی عضو کہتے ہیں ہر عضو کو پیر در پہ دھونا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ عضو کیا ہوتا ہے کہ چہرہ دھونا ایک عضو ہو گیا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ایک عضو ہو گیا، اس کو جو ہے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ پیر در پہ ایسا دھونا ہے۔ یہ سنت مبارکہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو آپ بھی آئیں، اپنے دوست و احباب کو ساتھ میں لے کر کے آئیں اور بتائیں کہ جامعہ مسجد میں مغرب سے لے کر جو ہے
تھوڑی دیر کے لیے یعنی عشاء کی اذان تک کے لیے سنی دعوت اسلامی کا روح پرور سنی اجتماع سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے. میں بھی جا رہا ہوں, میرے دوست آپ بھی چلیں تاکہ آپ کی علم میں بھی اضافہ ہو جائے. آپ میں سیکھوں گا, میرے ذریعے سے آپ سیکھیں گے, پھر آپ 4 باتیں سیکھ لیے تو آپ کے ذریعے سے آپ کے دوست نے کچھ باتیں سیکھ لی, حضور کی سنتوں پر اس نے عمل کر لیا, تو یقیناً ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے وہ نیکی کما رہا ہے, تو اس کے نیکی کمانے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کے آنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مصطفیٰ کے ہم امتی ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل جائیں, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو, مجھے اور آپ حضرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے مواعظ حسنہ بیان کرنے کے لیے عالی جناب بلبل باغ مدینہ مداح خیر الانام نگراں سنی دعوت اسلامی عالی جناب سید امداد حسین رضوی صاحب قبلہ کو میں مدعو کروں گا. وہ اپنی جو ہے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام کو, ہم سامعین کو جو ہے کچھ ناز و وصیت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں, یہاں پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں سکھائی جاتی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سنائے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاروں, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے. جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگے تو اللہ ہمیں عطا کر دے, مگر ہماری دعا جلدی قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں. جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو اتنی جلدی سنتا ہے. ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ پوری زندگی جو ہے اللہ کی ذکر میں, اللہ کی یاد میں گزار کر اس دنیا سے گئے, تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے. تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا, ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہوں, آپ ذرا غور کریں, اگر کوئی دنیا کا کوئی سیاستدان ہے, اگر اس تک ہم اگر اس کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر قریب پہنچنا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا چرچا کرنا شروع کرتے ہیں. کہ کسی پارٹی میں ہیں, پارٹی میں چھوٹے سے ممبر ہیں, اس کا چرچا کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ میں اس بڑے سیاستدان تک پہنچ جاؤں, اس کے قریب ہو جاؤں. اب جب ہم اس کا چرچا کرنا شروع ہوتے ہیں, جس کی نظر ہم پر پڑتی ہے تو وہ اپنے قریب کر لیتا ہے, ہمیں وہ عہدہ دیتا ہے, صدر بناتا ہے اور اپنی کمیٹی میں حصے دار بناتا ہے, کیونکہ یہ میرا چرچا کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفت, اس کی بلندی ہم کرنا شروع کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاروں, اب اللہ کا ذکر کیسے کریں, اس سے کیسے قریب ہونا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی جو نفل ذکر ہوتا ہے, عبادتیں ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاروں, مثال کے طور پر جب ہم رات میں سوتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سوتے ہیں, اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں, اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں, کلمہ پڑھ کر سوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب صبح کو بیدار ہوئے تو پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم بیدار ہوتے ہیں, جاگتے ہیں, پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی یاد کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں تو وہاں سے ہمارا ذکر شروع ہو جاتا ہے. جیسے اپنے گھر میں آئے
فوراً اسی طرح سے نہ آ جائیں، نہ ہم کسی کو بات چیت کیے، نہ جس طرح سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گھر میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں جب جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ لیتے تھے، بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ایسی عادت بنا لیں گے تو اپنی زبانوں پر جو ہے اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی رفعت، اس کی بزرگی جب ہماری زبانوں پر آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے جوان، کس طرح سے اللہ سے قریب ہونا ہے؟ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، یقیناً اگر ہم پوری طرح سے اس پر عمل کر لیے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے جوانوں، قدم قدم پر حضور کی سنتیں ہیں، اگر اس پر عمل کر لیے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور کی سنتوں پر اگر عمل کر لیے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے جوانوں، اپنے گھروں میں سیڑھیاں ہیں جسے ماڑی کہتے ہیں، ہم اوپر چڑھ جاتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اور کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب آئیے پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب سرکار مدینہ علیہ السلام اونچی جگہ پر چڑھا کرتے تھے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے اونچی جگہ پر چڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے گھروں میں جو ماڑیاں ہیں، پہلیاں ہیں، سیڑھیاں ہیں، جب ہم اپنے سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو ہمیں اس سنت کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اپنے گھر کے اوپر چڑھے ماڑی پر تو پہلی سیڑھی پر جیسے قدم رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہاں سے اللہ اکبر کہنا شروع کریں۔ ہر سیڑھی پر جیسے جیسے ہم قدم رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اونچی جگہ پر جائیں گے، سیڑھیوں پر چڑھیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما دے گا، ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے والوں، اگر مثال کے طور پر گھر میں 20 سیڑھیاں ہیں تو 20 مرتبہ ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ اب جب ہم 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، جب اس کی بڑائی بلند کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب نیچے اترنے کا ارادہ کریں تو وہاں پر حضور کی سنت ہے، وہاں پر حضور کی سنت ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے تھے اس دور میں مکے میں مدینے میں پہاڑ تھے، اور آج بھی نہیں الحمدللہ جب پہاڑوں پر حضور جاتے تو اوپر جب چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، قدم قدم پر اللہ اکبر کہتے۔ اب جب نیچے تشریف لاتے نیچے اترتے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کیا کہتے؟ سب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے جب تک حضور نیچے نہیں اتر جاتے اس وقت تک اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان فرماتے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اگر ہم اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اپنی زبانوں سے اور دل سے خدا کا ذکر کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے، اور جب ہم اس سے قریب ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکرانی ہمارے گھروں میں اس قدر آ گئی ہے، ذرا سی تندرستی آ گئی، گھروں میں فاقہ آ گیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو وہاں پر ایک مالدار شخص ملا، بہت بڑا پیسے والا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنی دولت سے نوازا ہے کہ آج مجھے دولت رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں جب
بات کرتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کر دیں کہ میری دولت کو تھوڑی کم کر دیں تاکہ مجھے چین ہو جائے، سکون مل جائے، دولت کی وجہ سے میں پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے اچھا ٹھیک ہے، میں تیری بات کو رکھ دوں گا۔ اب جا رہے تھے، پھر ایک غریب شخص ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک غریب شخص اتنا غریب تھا کہ اس کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس کا صدر چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کر اپنے صدر کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری غربت کو دور کرے، میری تندرستی کو دور کرے، میرے گھر کے اندر جو فاقہ ہے اسے دور کرے، مجھے مالا مال کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی کہتے اچھا ٹھیک ہے، میں تیری بات بھی رکھ دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دور پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے۔ جب بات چیت ہوئی تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مالدار شخص کا احوال اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا بندہ جو تو نے نوازا ہے مال و دولت سے، اتنی زیادہ اس کے پاس دولت ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت کو کم کر دے تاکہ اسے راحت مل جائے، اسے سکون مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے موسیٰ، اچھا میں اس کی دولت کو کم کر دوں گا، اس سے اتنا کہہ دو جا کر کہ آج سے وہ میرا شکریہ کرنا بند کر دے، شکریہ ادا کرنا بند کر دے۔ اب پھر اس کے بعد اس غریب شخص کا حال بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تیرا غریب بندہ ہے جو بالکل بغیر کپڑوں کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جسم کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اے اللہ، وہ چاہتا ہے کہ تو اسے مال و دولت عطا کرے، تو اسے مالا مال کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، میں اسے مالا مال کر دوں گا، دولت سے نواز دوں گا، اور اس سے کہہ دو جا کر وہ آج سے میرا شکر کہنا شروع کر دے۔ اب مالدار شخص سے کہا کہ وہ شکریہ کرنا بند کر دے۔ اب غریب شخص سے کہتا ہے کہ وہ آج سے میرا شکریہ کرنا شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، مالدار شخص راستے میں کھڑا تھا، ملنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ ذرا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری دولت کو کم کر دے گا، تیرے مال کو کم کر دے گا، اور اس لیے کہ آج سے تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ اب وہ مالدار شخص کہتا ہے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں؟ اسی نے تو مجھے نوازا ہے، اسی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ غریب شخص وہیں پر بیٹھا تھا، وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے میرا احوال آپ نے پیش کیا اور اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غریب انسان، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مال و دولت سے نواز دے گا، تجھے مالا مال کر دے گا، اور آج سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ناشکرہ بندہ جو ہے، نہ جسم پر کپڑے تھے، بالکل غریب تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں اللہ کا کیا شکر ادا کروں، مجھے اس نے کچھ نہیں کیا ہے، یہاں پر کہ میں جو بغیر کپڑے کو ہوں، جو میں اپنے جسم کو بالوں سے چھپایا ہوا ہوں، تو مجھے کچھ نہیں عطا کیا، کس چیز کا میں شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس کی زبان سے پھر اللہ کی ناشکری آئی تو ایک زور سے ہوا آئی، ہوا آ کر جو بالو اوڑا ہوا تھا، جو اپنے صدر کو چھپایا ہوا تھا، وہ بالو بھی اڑا کر لے چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ میں کچھ عطا کر دے تو وہاں سے شکریہ ادا کرنا شروع کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروانوں، اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نواز دیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں،
پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، جو بھی ہمیں چیز تحفے میں ملتی ہے یا کہیں سے ملتی ہے الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروان، آخر میں ایک سنت بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے آج ہمارے گھروں میں تندرستیاں ہیں، فاقے ہیں، مسلمان آج جو ہے جتنے مانگنے والے مسلمانوں کے اندر ہیں کسی دوسری قوموں میں نہیں ہیں، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے، الٹا ہم بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے جا کر، گھروں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک کیا ہے کہ عطا کرو، دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ مسلمان کو دینے کا حکم ہے، ہاں اگر کمزور ہے، اپاہج ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے، اس کو ہم دیتے ہیں اور وہ مانگ سکتا ہے، مگر تندرست ہٹے کھٹے لوگ جو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروانوں، گھروں میں تندرستیاں، پریشانیاں فاقے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں۔ ایک سنت میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کھانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ وضو اس طرح سے نہیں جس طرح سے نماز کے لیے کرتے ہیں، اس طرح سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانے کا ارادہ کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے، کھانے سے پہلے 3 مرتبہ دھوتے اور 3 مرتبہ کلی کرتے، پھر اس کے بعد جا کر کھانا کھاتے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہوتے، کھانے سے فارغ ہو کر یہ ہاتھ نہیں دھوتے تھے بلکہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پھر اپنے گھٹنوں تک کلائی تک دھویا کرتے تھے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کیا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی میرا امتی اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا نوازے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اگر مانگنے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سنت کی برکت سے اسے دینے والا بنا دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے یاد رکھیں۔ جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو، دیکھیے آج جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے آنگن میں آج بھی چھوٹی سی توٹی ہوتی ہے اور توٹی میں پہلے وہ اپنے آنگن میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں اور 3 مرتبہ کلی کر کے پھر جا کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر کھانا کھا کر وہ اپنے گھر کے اندر ہاتھ نہیں دھوتے بلکہ باہر پھر آنگن میں آتے ہیں، آنگن میں آ کر پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں اور 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ وہ مالدار ہیں، اس لیے کہ وہ طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ اگر کوئی بھی عمل کرے حضور کے طریقے کو وہ دنیا میں بھی مالدار رہے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عام کریں اور اس پر عمل کریں گی۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام